یہ ہے LG V50 ThinQ 5G جو کہ LG کا 2019 کا فلیگشپ اسمارٹ فون ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیوائس کیوں آپ کو خریدنی چاہیے اور کون سی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کا اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فون کے ڈیزائن کی۔ ڈیزائن وائز یہ فون LG کے خوبصورت ترین فونز میں سے ایک ہے۔ ہاں، فرنٹ سائڈ پر نوچ ضرور موجود ہے لیکن باقی فونز کی طرح اتنی بری نہیں لگتی ہے، بلکہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو کافی پریمیم سی وائب آتی ہے، اسپیشلی اس کے اس شائنی ایلومینم فریم کی وجہ سے۔ اس فون کی بیک سائڈ پر 3 کیمراز موجود ہیں اور یہ سب کے سب اصل کیمراز ہیں، نہ کہ ڈمی کٹ آؤٹس دوسری کمپنیز کے سستے فونز کی طرح۔ جب یہ فون لانچ ہوا تھا اس وقت اس کی پرائس ڈول اسکرین کے ساتھ لاکھوں میں تھی۔ اب LG فونز کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں آڈیو فیچرز پر اسپیشل اٹینشن دی گئی ہوتی ہے، جیسے کہ LG کے باقی فونز کی طرح اس میں بھی ہائی فائی کواد ڈیک موجود ہے، جس سے کہ آپ کو بہترین آڈیو آؤٹ پٹ مل جاتی ہے۔ یہ فیچر آپ کے لسننگ ایکسپیرینس کو اسپیشل ایفیکٹس کے ذریعے سے کافی حد تک امپروو کر دیتا ہے۔ اس فیچر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ہیڈ فون جیک کے ذریعے سے آپ ہائی پاور کنزیوم کرنے والے ہیڈ فونز بھی یوز کر سکیں گے۔ بات صرف آڈیو آؤٹ پٹ تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ساؤنڈ ریکارڈنگ بھی کافی زبردست لیول کی ہو جاتی ہے اس فون سے۔ آڈیو ریکارڈر کے ایپ کے اندر آپ کو کسٹم ریکارڈنگ کا آپشن مل جاتا ہے اور آڈیو ریکارڈنگ آپ فلیگ فارمیٹ میں کر سکتے ہیں، جو کہ کافی ہائی ڈیفینیشن فارمیٹ مانا جاتا ہے۔ سو اوور آل کافی بہترین آپشن ہے یہ فون کانٹینٹ کریٹرز کے لیے۔ LG V50 کی بیک سائڈ پر 3 کیمراز موجود ہیں جو کہ کافی ڈیسنٹ سا پیکج بن جاتا ہے۔ ان میں سے ایک 12 میگا پکسلز کا مین سینسر ہے جس کا اپرچر f1.5 ہے، دوسرا 16 میگا پکسلز کا الٹرا وائڈ کیمرہ ہے، جبکہ تیسرا 12 میگا پکسلز کا زوم لینس ہے، یعنی کہ 2x ٹیلی فوٹو۔ اب میگا پکسلز کاؤنٹ دیکھ کر آپ کو شاید یہی لگ رہا ہو کہ اتنا خاص کیمرہ نہیں ہوگا یہ، لیکن پکچرز اور ویڈیو کوالٹی دیکھ کر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے دونوں 12 میگا پکسل کیمراز OIS یعنی کہ آپٹیکل امیج اسٹیبلائزیشن کے ساتھ آتے ہیں۔ پکچرز کی بات کریں تو اچھی خاصی شارپنیس موجود ہوتی ہے اس فون کے پکچرز میں، اور ڈائنامک رینج بھی کافی حد تک بہتر ہوتی ہیں، اور چونکہ مین سینسر اپرچر f1.5 کا ہے اس لیے نائٹ ٹائم فوٹوز بھی کمال ہوتی ہیں۔ میں آپ کو مزید فوٹوز بھی دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیں اس فون کی ویڈیو کوالٹی پر۔ ویڈیو کی کیٹیگری میں LG V50 4K 60 فریمز پر سیکنڈ تک کی ویڈیو کو سپورٹ کرتا ہے، اور چونکہ دونوں 12 میگا پکسل سینسر آپٹیکلی اسٹیبلائزڈ ہیں اس لیے اچھی خاصی اسٹیبلائزڈ ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ LG V50 کا دوسرا سب سے یونیک فیچر اس کا مینول ویڈیو موڈ ہے، جس سے کہ آپ کیمرہ کی تمام سیٹنگز کو اپنے حساب سے مینولی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ فوکس پیکنگ، ایکسپوجر ایڈجسٹنگ، آڈیو کو ریئل ٹائم میں کنٹرول کرنے والا آپشن، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپشنز اس میں موجود ہیں۔ اب مینول ویڈیو موڈ ایک ایسا فیچر ہے جو کہ LG بہت سالوں سے دیتا آ رہا ہے، جبکہ باقی کمپنیز نے یہ ریسنٹلی اپنے کچھ فونز میں ڈالنا شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ LG V50 کا ٹیلی فوٹو کیمرہ ایک بہترین ایڈیشن ہے، زوم کرنے پر بھی ویڈیو کوالٹی اچھے سے اسٹیبلائزڈ اور کافی کلین رہتی ہے، اور یہ کافی اچھی بات ہے اس فون کی۔ اس کے علاوہ اس فون میں سینی ویڈیو نام کا آپشن بھی موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ RAW فارمیٹ میں ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں۔ شوٹ کرنے کے بعد آپ اس RAW فوٹیج کو یا تو اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر کلر گریڈ کر لیں، یا پھر اس فون میں موجود پہلے سے ہی موجود پریسیٹس کو اپلائی کر کے اپنا ایک یونیک سا ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ سینی ویڈیو کے موڈ میں سے سمپل RAW ویڈیو بھی شوٹ کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں پریسیٹس بھی دیے گئے ہیں۔ ایک اور کیوٹ سا فیچر اس میں پوائنٹ زوم کا ہے، جو کہ ایک ایسا فیچر ہے جس کے اندر اگر آپ زومنگ کرتے ہیں تو زومنگ ان اور زومنگ آؤٹ سینیمیٹک طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور کافی کول سا ایفیکٹ ہے یہ۔ سو اوور آل میں یہی کہوں گا کہ اس فون سے آپ کافی ڈیسنٹ کوالٹی کی ویڈیوز شوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ایک بار دوبارہ پکچر کوالٹی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس فون کی تصویریں ہوتی تو کافی شارپ اور اچھی ہیں، لیکن اگر آج کل کے فونز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو ڈائنامک رینج تھوڑی سی کم لگتی ہے۔ اگر LG نے اپنے HDR کو مزید ایگریسو رکھا ہوتا ہے اس فون میں تو پکچرز کی کوالٹی مزید امپروو کی جا سکتی تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ فونز کے کیمراز ہارڈ ویئر کے لحاظ سے کافی زبردست ہیں، کافی ڈیسنٹ کوالٹی کا اس میں ہارڈ ویئر موجود ہے، لیکن اگر سافٹ ویئر بھی تھوڑا سا ایگریسو ہوتا تو پکچرز کی کوالٹی مزید امپروو ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ فون کا اپرچر کافی وائڈ ہے تو نائٹ ٹائم فوٹوز کافی کمال آتی ہیں۔ یہ جو کچھ سیمپلز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ رات کے تقریباً 10 بجے کے قریب کھینچی گئی تھیں، اینڈ دیز آر امیزنگ ریزلٹس۔ لیکن یہ فوٹوز اس فون کے پرو موڈ سے لی گئی تھیں، جس میں آپ کے پاس ایک ٹاگل موجود ہے گرافی نام کا، اور گرافی نام کے اس ایپلیکیشن کے اندر آپ کے پاس بہت سارے پریسیٹس موجود ہیں جس کو یوز کرنے کے بعد آپ اس فون کے پورے پوٹینشیل کو اچیو کر لیں گے۔ فرنٹ سائڈ پر اس فون کے 2 کیمراز موجود ہیں، ان میں سے ایک 8 میگا پکسلز کا اسٹینڈرڈ لینس ہے، جبکہ دوسرا 5 میگا پکسلز کا الٹرا وائڈ لینس ہے۔ دونوں ہی کیمراز کا رزلٹ ڈیسنٹ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ بہترین ہے، لیکن گزارا چل جائے گا، اور ویڈیو کوالٹی 1080p تک چلی جاتی ہے۔
اور ہاں، ان دونوں ہی کیمرہ سے آپ پورٹریٹ موڈ میں پکچرز بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے پاس پورٹریٹ ویڈیو کا آپشن بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ فیس ان لاک کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس فون میں۔ اب اگر اس فون کی ڈسپلے پینل کی بات کریں تو جس لیول کا پینل اس میں موجود ہے، اگر پرائس کے حساب سے دوسرے فونز کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو آج کل کے جتنے بھی فونز آ رہے ہیں ان میں مشکل سے ہی آپ کو کوئی 1080p کا IPS ڈسپلے ملتا ہے، جبکہ اس فون کے اندر آپ کو 2K OLED پینل مل رہا ہے۔ سو آن پیپر Quad HD+ اس کی ریزولوشن ہے اور اس کا PPI 537 ہے۔ ویڈیوز اس فون پر بہترین چلتی ہیں اور HDR کانٹینٹ بھی سپورٹ کرتا ہے یہ پینل، جبکہ ویونگ اینگلز بھی بہترین ہیں۔ اپنے کمپٹیشن میں یہ سیمسنگ کے کسی بھی دوسرے فون کے OLED پینل کے مقابلے کا ہے ہر لحاظ سے۔ برائٹنس لیولز بھی کافی ڈیسنٹ ہیں اور آؤٹ ڈور انوائرمنٹ میں آپ کو ڈسپلے ایزیلی ویزیبل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس فون کی سیٹنگز کے اندر آپ کو اسکرین کے کلرز ایڈجسٹ کرنے کے لیے بھی آپشن دیا گیا ہے، جس میں آپ فون کا کلر پیلٹ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ فون اسٹیریو اسپیکرز کے ساتھ آتا ہے اور ساتھ ہی اس میں بوم باکس کا آپشن بھی موجود ہے، بٹ اسٹل مجھے ساؤنڈ کوالٹی نے کچھ زیادہ امپریس نہیں کیا۔ ایک ڈاؤن سائڈ اس فون کا یہ ہے کہ Android 12 کے بعد اس کو کوئی میجر اپڈیٹ نہیں ملنے والی۔ سیکیورٹی پیچز حالانکہ اب تک LG بھیجتا آ رہا ہے، لیکن Android 13 اس کو نہیں ملنے والا۔ گیمنگ پرفارمنس بھی بہت زبردست ہے اور ڈیورنگ گیم پلے کسی قسم کی کوئی اسٹرٹرنگ یا لیگنگ وغیرہ جیسی ایشو مجھے تو دیکھنے کو نہیں ملے، اور نہ ہی کوئی ہیٹنگ وغیرہ کا ایشو مجھے دیکھنے کو ملا۔ سب کچھ بہت اسموتھلی چل جاتا ہے۔ آن پیپر LG V50 میں موجود ہے Snapdragon 855 پروسیسر، Adreno 640 کا GPU اور 6GB کی ریم اور UFS 2.1 کی اسٹوریج۔ فزیکل اوور ویو کی بات کریں تو LG V50 کے رائٹ سائڈ پر پاور بٹن موجود ہے، جبکہ لیفٹ سائڈ پر والیوم کیز موجود ہیں، جن کے نیچے گوگل اسسٹنٹ کی موجود ہے اور اس کی کو ری میپ نہیں کیا جا سکتا۔ اس فون کی بیک سائڈ پر دیا گیا ہے ایک فنگر پرنٹ سینسر، جس کے اوپر موجود ہے ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ۔ فنگر پرنٹ سینسر کی سپیڈ اور پوزیشننگ کافی زبردست جگہ پر رکھی گئی ہے۔ جو بیک سائڈ پر اس کی گلاس موجود ہے وہ بلیک ہونے کی وجہ سے ایزیلی فنگر پرنٹس وغیرہ کیچ کر لیتا ہے، سو اس کو صاف رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ فون کا فریم الومینیم کا بنایا گیا ہے، جس سے کہ یہ کافی لائٹ ویٹ بن جاتا ہے۔ فون کی باٹم پر موجود ہے ایک 3.5 ملی میٹر کا آڈیو جیک، ایک مائکرو فون، USB Type-C جیک اور ایک لاؤڈ اسپیکر۔ اس کے علاوہ اس فون میں IP68 واٹر اینڈ ڈسٹ ریزسٹنس بھی موجود ہے اور 810G ملٹری کمپلائنس بھی حاصل ہے اس فون کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی فونز کے مقابلے میں یہ تھوڑا زیادہ ٹارچر برداشت کر پائے گا۔ V50 کی بیٹری 4000 mAh کی ہے، جس کو آپ 18 واٹس کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ چارج کر سکتے ہیں۔ آن ایوریج تقریباً 50% چارج ہونے میں یہ 40 منٹ سے لے لیتا ہے۔ اس کے علاوہ LG نے اس فون میں بہت سارے فیچرز دیے ہیں، جن سے کہ آپ اس فون کو اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ اس میں آلویز آن ڈسپلے کا فیچر بھی دیا گیا ہے، جس کے اندر بہت سارے فیس سٹائلز بھی موجود ہیں، اور یہ فون وائرلیس چارجنگ کے ساتھ آتا ہے، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اور ساتھ ہی یہ فون 5G کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ باقی مزید فیچرز کی بات کریں تو اس میں شامل ہے NFC، کمپیس، پراکسیمیٹی سینسر، بیرومیٹر، جائروسکوپ، بوم باکس، ہائی فائی کوڈیک اور مائکرو SD کا سپورٹ۔ اس کے علاوہ فیس ان لاک، ناک آن اینڈ ناک کوڈ کا آپشن بھی دیا گیا ہے اس میں، جو کہ LG ہمیشہ سے اپنے فونز میں دیتا آ رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ فیچرز پسند بھی ہے۔ سو ان کنکلوژن، اپنی یوز کے دوران میرا LG V50 کے ساتھ ایکسپیرینس کافی بہترین رہا ہے۔ جو فیچرز یہ فون آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ایک تو وہ دوسرے فونز میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو ان کی کوالٹی اس جیسی نہیں ہوگی، یا پھر آپ کو ان کی پرائس کافی زیادہ دیکھنے کو ملے گی۔ سو اگر آپ کا بجٹ لمیٹڈ ہے لیکن آپ کو فون ایک ٹاپ ناچ لیول کا چاہیے تو LG V50 آپ کے لیے ایک بہترین چوائس ہو سکتی ہے اس ایئر میں بھی۔ اوکے گائز، thanks for watching and I will see you in the next one. Please consider subscribing.